میرے پاس ایک میرا سوال ہے کہ جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو حضرت عائشہ سے ہوئی تھی، چند روایات میں ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں تھی، جبکہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی اس وقت. تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے جو یہاں پہ لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں انڈر ایج میرج کی، اسپیشلی تھرڈ ورلڈ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، اس کے بارے میں جو ہے نا گاندھی صاحب کی کیا رائے ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے کیا یہ شوڈ اٹ بی بینڈ یا شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز لیگل انڈر دا کنسیڈریشن آف سنہ؟ ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزوں کی تو تصحیح کر لینی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تاریخی طور پر متحقق ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کی بعثت ہوئی، یعنی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد 12-13 سال آپ مکے میں رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ سے شادی، اس کو آپ رخصتی کہتے ہیں، وہ تو مدینے میں آ کے ہوئی ہے. اس وجہ سے عمر آپ کی اس سے زیادہ تھی. یعنی انہوں نے یہ بات کہی کہ 40 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، ایسا نہیں ہے. 40 سال کی عمر میں تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. سیدہ کی عمر کے بارے میں کچھ غلط فہمی پھیل گئی ہوئی ہے. اس پر موجودہ زمانے میں بعض محققین نے بڑا عمدہ کام کیا ہے، اور انہوں نے وہ تمام شواہد اور نظائر اکٹھے کر دیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں غلط فہمی پھیل گئی. اور غلط فہمی کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ عربی زبان میں جو اعداد لکھے جاتے ہیں تو وہ اعداد بالکل انگریزی کے طریقے پر لکھے جاتے ہیں. ہم بولتے ہیں 22. اب 22 میں مثال کے طور پر 20 اگر کسی وجہ سے نہیں لکھا گیا تو 2 ہی رہ جائے گا باقی. تو عربی میں بھی اسی طریقے سے آپ 16 یا 19 اگر لکھتے ہیں تو 2 اعداد میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایک عدد کہیں ظاہر اس زمانے میں اس طریقے سے چیزیں لکھتے ہوئے رہ گیا ہے، اور اسی سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. ورنہ دیکھیے بہت سے قرائن و شواہد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر یہ بات کسی طرح مانی نہیں جا سکتی. اس وجہ سے میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اس معاملے میں جو موجودہ زمانے میں بعض محققین نے کام کیا اس کا مطالعہ کیا جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 16-17 سال کی عمر میں ان کی یہ ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے قرائن محسوس ہوتے ہیں. لوگ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی سیدہ خدیجہ، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. حضور نے کسی شادی کرانے والی عورت سے اس کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بچیوں کی نگہداشت کے لیے میں شادی کر لوں. اس نے جا کے پیغام دیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کو. تو وہ ایک 6 سال کی بچی کے لیے کیسے پیغام دے سکتی ہے کہ وہ آ کے بچیوں کو سنبھال لے گی؟ اور پھر وہ آگے سے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو پہلے سے رشتہ طے کیے ہوئے ہوں، وہاں سے معاملہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی میں اس صورتحال کو دیکھ سکتا ہوں. تو ایک 6 سال کی بچی کا معاملہ انہوں نے کیوں طے کر دیا تھا؟ رخصتی منظر کیوں تھے؟ تو اس وجہ سے بہت سے ایسے قرائن و شواہد ہیں. میں نے ایک آدھ بات ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں اس کی تفصیل نہیں کی جا سکتی، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ان چیزوں کو یہ ضرور پڑھیں، اور اس میں بہت اچھی تصنیفات اس زمانے میں آ گئی ہیں. بعض محققین نے وہ تمام قرائن جمع کر کے حکیم نیاز صاحب کی کتاب، حکیم نیاز احمد صاحب کی کتاب بھی بہت اچھی ہے، کشف الغمہ اور عمر ام الامہ، اور بھی بعض محققین نے اس پر کام کیا ہے. ان کو چاہیے، قادری صاحب نے لکھا ہے، قادری صاحب نے لکھا ہے. تو بعض دوسرے محققین کی کتابیں بھی آ گئی ہیں، ان کو پڑھیں. ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کتابوں کا خلاصہ کر دیا تھا اپنے رسالۃ تدبر میں. وہ بھی اگر کہیں سے مل سکے تو اس کو ضرور دیکھ لیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صورتحال ایسے نہیں ہے جیسے عام طور پر بیان کی جاتی ہے. تاہم ایک دوسرا پہلو اس کا بھی وہ ہم اگر آپ اجازت اس سوال میں آپ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ تو ہے ایک تاریخی واقعے کا بیان. اسلام کا جو قانون ہے اس معاملے میں، اس میں قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ شادی اسی وقت ہونی چاہیے جب کوئی عورت یا مرد نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. اور نکاح کی عمر سے ظاہر ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا مراد ہے. چنانچہ اسی اصول کے اوپر ہمارے ہاں کچھ قانون سازی بھی کریں. ہمارے ملک میں 16 سال سے کم لڑکی کی شادی نہیں کی جا سکتی، 18 سال سے کم لڑکے کی شادی نہیں کی جا سکتی. اس طرح کی چیزیں اگرچہ قانون بنا دیا گیا ہے، قانون سے درست نہیں ہوتی. اصلاً یہ لوگوں کے شعور کی بہتری سے درست ہوتی ہیں، اور اس میں قانون سازی کی بھی جا سکتی ہے، اور شعور کی بہتری کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے. اس معاملے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کو پابند کر رہا ہے کہ آپ ضرور چھوٹی عمر میں شادی کریں. چھوٹی عمر میں شادی کی بعض ضرورتیں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. مثلاً دیہات میں ہمارے ہاں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو یہ بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ وہ اپنی بچی کی بعض اوقات عصمت کی حفاظت نہیں کر پاتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں معاملہ ہو جائے. بعض اوقات رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں اس طرح کی صورتیں ہو جاتی ہیں. تو کچھ معاشرتی مجبوریاں ہیں، ان کا لحاظ کر کے ہمیں تربیت کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے. یہ واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کو اس پر
پر اصرار نہیں ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں شادی کریں. شادی ایسی عمر میں ہونی چاہیے جس میں بچی گھر سنبھال سکے, جس میں بچوں کی تربیت کا تحمل کر سکے, جس میں وہ خاندان کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے. اسی طریقے سے مرد کی شادی کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر در کے معاملات کو سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک فساد کی ذمہ داریاں اور بڑھ جائیں گی, اور ذمہ داریاں اس طریقے سے ایک آدمی کے اوپر یا ایک عورت کے اوپر آ جائیں گی کہ جن کو وہ کما حق کو پورا نہیں کر سکے گی. ہماری سوسائٹی میں اس سے پہلے بہت حد تک فیملیز میں شادی ہوتی تھی اور خاندانی لحاظ سے سنبھال لیا جاتا تھا معاملات کو. اب تو اور بھی یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تعلیم پائیں بچیاں. تعلیم بھی ظاہر ہے کہ ایک حد تک وہ پائیں گی جب, تو اس میں بھی کچھ وقت لگے گا. تو ان تمام چیزوں کو لوگوں کے شعور کو بہتر کرنے میں استعمال کرنا چاہیے. اللہ کا دین اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا اور اس کے لیے اسٹیٹ بھی قانون سازی کر سکتی ہے اور آپ تربیت کے لیے بھی لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں. یعنی چھوٹی عمر میں شادی کرنا کوئی نیکی اور خیر کا کام نہیں ہے دین میں, یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کو مستحب قرار دیا جائے. یہ حالات پر سماجی لحاظ سے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ ذمہ داری اٹھا سکیں جب ایک میاں اور بیوی کسی گھر کی اور بچوں کی اور آئندہ ذمہ داری ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تب یہ کہ بچے پیدا ہونے ہیں, ان کی پرورش کرنی ہے, خاندان وجود میں آنا ہے. اسی طرح شوہر نے اخراجات اٹھانے ہیں, معاشی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے. اگر وہ ابھی بالکل خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے تو پھر بچوں کی تربیت کیا کر سکے گا اور کیا کام کر سکے گا. شکریہ.